بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فرقان الحمید الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ یا رب تو کریمی اور رسول تو کریم، صد شکر کے ہستیں میانے تو کریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رب العالمین۔ ٹھنڈا پانی اتنی جلدی آگ کو نہیں بجھاتا، ٹھنڈا پانی اتنی جلدی آگ کو نہیں بجھاتا، جتنی جلدی میرے آقا پر پڑا ہوا درود انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ بآواز بلند کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں والہانہ درود اور سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ رب ذوالجلال کا بے حد و حساب شکر کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ یہ رب ذوالجلال کا ہم پہ فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ ہم سب بعد از نماز عشاء نبی رحمت کے ذکر پاک کی اس محفل پاک میں حاضر ہیں۔ دعا کریں رب ذوالجلال ہماری آج کی اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرماتے ہوئے محترم محمد اسلم شاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، ان کی دقیقہ فروگزاشتوں سے درگزر فرمائے، ان کی قبر و حشر کی منازل کو آسان فرمائے، ان کی آل اولاد کی خیر فرمائے۔ محترم الیاس صاحب اور ان کا جمیع خانوادہ رب ذوالجلال انہیں دین متین کی یہ محبت ان کے سینوں میں قائم دائم اور توفیقات کو وسیع فرمائے۔ میں ابتدائی گفتگو میں آپ تمامی احباب کا بالعموم، حضرات علماء اسلام کا بالخصوص، نقیب محفل ثناخان مصطفیٰ بالخصوص بزرگان کا از حد شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی محبتوں کے پیش نظر میں یہاں حاضر ہوا۔ میں آپ سب کے نام تو نہیں جانتا، لیکن دو نام میں اپنے ایوان سے آپ کے سامنے بطور ہدیہ تبریک عرض کر کے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ ایک نام نقیب محفل محترم حضرت علامہ مستنصر علی حیدری حافظہ اللہ کا، اور ایک نام میرے بائیں پہلو میں جلوہ فرما نوجوان عالم دین متین کی خدمت کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہنے والے برادر اکبر محترم حضرت علامہ عرفان صاحب صدیقی حافظہ اللہ کا۔ رب ذوالجلال ان علماء کا سایہ ہم سب کے سروں پر تا دیر قائم اور دائم فرمائے۔ اور میرے ساتھ حافظ غلام مصطفیٰ صاحب تشریف لے کر آئے، اللہ پاک ان کو بھی صحت عطا فرمائے۔ مجھے الیاس بھائی نے حکم دیا تھا کہ میں نے اصلاح معاشرہ کے اسپیکٹ سے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے جب طبعی طور پر ہمارا میلان روایتی خطابات کا ہو اور لوگ اسی جذبہ شوق کے ساتھ مسجد میں آ کر بیٹھیں، ان کے سامنے اصلاح احوال یا اصلاح معاشرہ کے عنوان سے گفتگو کی جائے تو یقیناً لوگوں کا رجحان اس قدر نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ بانی محفل کا حکم ہے تو میں ان کے حکم کا پاس رکھوں گا اور رب کی بارگاہ میں التجا کروں گا کہ وہ ہمارے سینوں کو یہ توفیق عطا کرے
کہ ہم قرآن کے ایک ایک لفظ کو اپنے سینے میں سما سکیں۔ تو سامعین محتشم، میں نے انہی کے حکم کے مطابق جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف اور اعزاز حاصل کیا، یہ آیت سورہ الحدید کی 16 نمبر آیت کا ابتدائی حصہ ہے۔ رب ذوالجلال نے اس آیہ کریمہ میں ایمان والوں سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل رقت کے ساتھ ان کے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ رب ذوالجلال نے اس آیہ کریمہ میں ایمان والوں کے دل سے خطاب فرمایا۔ جب چند لوگ بیٹھ جاتے ہیں، یار دوست خوش گپیاں لگانے بیٹھ جائیں، تو ان میں سے کوئی زیادہ جذبہ محبت محسوس کرے تو کہہ دیتا ہے آؤ یار دل کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں بھی رب ذوالجلال نے دل کی بات کی ہے، اور انداز کیا رکھا؟ فرمایا کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل رقت کے ساتھ ان کے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ سامعین محتشم، جب بھی ہم قرآن کی آیات کو سنتے ہیں، لازم الامر شے یہ ہے، اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اس آیت کے شان نزول کو سب سے پہلے سمجھیں گے۔ اس آیہ کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض صحابہ صحن مسجد میں بیٹھ کر کسی بات پر کہہ کہا لگا کر ہنس رہے ہیں، وہ اونچی آواز سے ہنس رہے ہیں، ادھر کریم آقا کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے، حضور کے چہرے پر تأمل آ رہا ہے، کریم آقا کے چہرے پر ہیبت کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں، ادھر صحابہ کہہ کہا لگا کر ہنس رہے ہیں، ادھر حضور کا چہرہ متغیر ہو رہا ہے۔ جو ہی صحابہ ہنستے ہیں، کریم آقا متغیر چہرے کے ساتھ اپنے صحابہ کے پاس جا کر فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، کیا رب ذوالجلال نے تمہیں بخشش کا پروانہ عطا کر دیا یا تمہیں امان عطا کر دی ہے جو تم صحن مسجد میں کہہ کہا لگا کر ہنس رہے ہو؟ ادھر تم ہنس رہے تھے، ادھر رب کا پیغامبر جبرائیل میرے پاس آیا اور اس نے مجھے رب کا حکم سنایا، اے نبی اپنے صحابہ سے فرما دیجئے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل رقت کے ساتھ ان کے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں؟ اب آپ تصور کریں، کریم آقا بالتخصیص اس آیت کو صحابہ کرام کے ایک عمل پر وارد فرما رہے ہیں، اور ان کا عمل کیا ہے؟ بس وہ ذرا ہنسے ہیں تو ان کے ہنسنے کی سبب رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کا متغیر ہوتا ہوا چہرہ دیکھا، 17 سال بعد ہجرت کے قرآن مجید میں اس آیت کو شامل کر دیا اور یہ حکم نازل کر دیا کہ اب تک تمہارے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل رقت کے ساتھ تمہارے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ سامعین محتشم، یہ آیہ کریمہ بالمعنی ہم سب کے لیے آئی ہے، لیکن اس کی تخصیص صحابہ کے ایک عمل کے ساتھ وارد ہوئی۔ اب آپ تصور کریں، یہ آیت ان صحابہ کے لیے اتر رہی ہے جن صحابہ کا عمل یہ تھا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھتے تھے، اپنی آوازوں کو پست رکھا کرتے تھے۔ وہ صحابہ جو حضور کی مجلس میں بیٹھ کر اپنی نگاہوں کو جھکایا رکھتے تھے، وہ صحابہ جو حضور کے لعاب دہن کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، وہ صحابہ جو حضور کے منہ مبارک کو زمین پر آنے نہیں دیتے تھے، وہ صحابہ جو حضور کے مبارک پسینے کو اپنے لیے عطر بنا کر اپنی بچیوں کو شادی میں بطور تحفہ دیا کرتے تھے، وہ صحابہ جو حضور کے ایک اشارے پر اپنی گردنیں کٹا دیتے تھے، وہ صحابہ بدر کا میدان ہے، سیدنا عمر فاروق کے سامنے ان کے ماموں عاص بن الحشام آتے ہیں، حضرت عمر تلوار کے ایک وار سے اپنے مامے کو واصل جہنم کر دیتے ہیں، حضرت ابو عبیدہ ان کے والد ان کے سامنے آتے ہیں، وہ ایک تلوار کے وار سے اپنے باپ جراح کو واصل جہنم کر دیتے ہیں،
حضرت سہیب کا چھوٹا بھائی عبید ان کے سامنے آتا ہے، وہ اسے بھی واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ وقت گزرتا چلا جاتا ہے۔ ایک دن سیدنا ابو بکر کی خدمت میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر عرض کرتے ہیں، بابا غنیمت کا وقت تھا، 2 مرتبہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ جناب ابو بکر صدیق کا چہرہ متغیر ہو گیا، جلال میں فرماتے ہیں، سن، تو نے 2 مرتبہ باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، اگر تو ایک لمحے کے لیے میری تلوار کے نیچے آتا، ابو بکر تیرا سر نام محمد پہ قربان کر دیتا۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، الاسلام۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھتے تھے، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھتے تھے، حضور سے حد درجہ محبت کرتے تھے، کریم آقا کا اشارہ پاتے تھے، اپنی گردن کٹا دیا کرتے تھے، اپنے ماں باپ قربان کر دیا کرتے تھے، اپنی آل اولاد ذبح کروا دیا کرتے تھے۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جنہیں کریم آقا کی صحبت نے والذین معہم کا تاج عطا کیا، اور اس معیت کی برکت سے رب نے عرش اولی کا مقام عطا کیا۔ اب ایک طرف وہ صحابہ جن کا ہر دن، ہر لمحہ، ہر وقت حضور کی معیت میں گزرتا، صحبت میں گزرتا، سنگت میں گزرتا، ارادت میں گزرتا، جو آسمان پر چمکتے ستارے تھے اور انہیں کریم آقا نے اس دنیا میں جنت کی بشارت عطا کر دی تھی، ان سب کے لیے رب ذوالجلال کا وعدہ تھا، وہ صحابہ تھے، اور اگر لمحے بھر کا تأمل کرتے تھے، رب کو ان کا یہ تأمل بھی پسند نہیں آیا۔ آج ہم من حیث القوم اپنے احوال کو، معاملات کو، واقعات کو دیکھیں، اپنی ذات کا مشاہدہ کریں، اپنے وجود کا محاسبہ کریں، اپنے ذات کو، اپنے ایمان کو کھنگالیں، تو آج یقین جانیں ہم صحابہ کرام کا گھوڑا اگر کسی میدان میں دوڑتا رہے، علماء کا عقیدہ ہے کہ اس گھوڑے کے نتھنے پر گرد لگے، ہم اس گرد کو نہیں پہنچ سکتے۔ پھر تصور کریں اگر رب ان صحابہ کرام کے ایک عمل پر اتنی سختی، تاکید اور وعید فرما سکتا ہے، تو پھر ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہماری کیا اوقات اور حیثیت ہے؟ ہم نے کیا کر رکھا ہے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ایک عمل پر رب نے وعید فرمائی، اور حضور نے ان سے فرمایا، کیا تمہیں رب نے امان عطا کر دی ہے یا تمہیں بخشش کا پروانہ عطا کر دیا جو تم صحن مسجد میں کہہ کہا لگا کر ہنس رہے ہو؟ جو ہی حضور نے یہ حکم سنایا، صحابہ ڈر گئے، عرض کی حضور ہم سے بتقاضۂ بشری معاملہ سرزرد ہو گیا، اب فرمائیں اس کا کفارہ کیا ہے؟ کریم آقا نے فرمایا، کفارہ یہ ہے جو کچھ تم اب تک کر کے ہنستے رہے ہو تمہارے لیے لازم ہے، جتنی دیر ہنسے ہو اب تمہیں اتنی دیر رونا ہے۔ اتنی دیر کیا کرنا ہے؟ یہی کفارہ ہے کہ آنکھ سے آنسو بہتا جائے گا، رب ذوالجلال اس عمل پر تمہاری بخشش فرماتا چلا جائے گا۔ سامعین محتشم، رب ذوالجلال کے محبوب نبی نے جب صحابہ کی اس انداز میں تربیت فرمائی، اصلاح معاشرہ میں نبی رحمت نے ان کی پرورش کی اور انہیں دین سکھایا، پھر عمل، رویہ اور مزاج کیا تھا؟ صحابہ کرام قرآن کی اس آیت کو جب پڑھتے تھے ان کی طبیعت غیر ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب اس آیت کی تلاوت کرتے تھے، روایات کے لفظ ہیں، اس قدر روتے تھے حتیٰ کہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ اس آیہ کریمہ کا جو تعلق تھا وہ صرف صحابہ کے ساتھ نہیں تھا، ہمارے صالحین اور اکابرین کا بھی یہی منہج اور طریق تھا۔ سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سب ان کا واقعہ جانتے ہیں، وہ اپنے وقت کے بہت بڑے ڈاکو تھے، بدمعاش تھے، چور تھے، لوگوں کا مال اور جان لوٹ لیا کرتے تھے۔ رات کا وقت ہے، بصرہ ان کا علاقہ ہے، ایک قافلہ ان کے علاقے میں پڑاؤ کرتا ہے۔ فضیل اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اس قافلے کو لوٹنے کے لیے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ابھی وہ پلاننگ کر رہے ہیں، مشاورت کر رہے ہیں، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر رہے ہیں، تم نے یہاں سے حملہ کرنا ہے،
یہاں سے مال لوٹنا ہے، یہاں سے ہم نے فرار ہو جانا ہے، ابھی مشاورت چل رہی ہے، ساز باز چل رہی ہے۔ اسی اثناء میں ایک خیمے میں قرآن پڑھنے والا قرآن کی اس آیت کی تلاوت کرتا ہے، وہ پڑھتا ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل رقت کے ساتھ ان کے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں؟ سامعین محتشم، وہ فضیل زمانے کا ڈاکو تھا، بلا کا چور تھا، لوگوں کا مال جان عزت لوٹا کرتا تھا۔ وہ صدا کا چور جب قرآن کی آیات سنتا ہے، پھر قرآن کا نور اس کے سینے پر اترتا ہے، اس کا الوہی پیغام اس کے دل کی دنیا کو تبدیل کر دیتا ہے۔ وہ زمانے کا ڈاکو مستو الستو کر کہتا ہے دنیا والوں سنو، وہ جو لوگوں کا مال لوٹتا تھا آج قرآن نے اسے لوٹ لیا ہے۔ سامعین محتشم، یہ قرآن، پھر اس قرآن کے بیان احکامات، یہ قرآن اور اس کی روشن آیات، یہ قرآن اور اس کی دل آویز رب کی بارگاہ سے عطا ہونے والی داستان محبت، یہ اتنی روشن، اتنی واضح، اتنی بیان ہے کہ جو قرآن کو پڑھتا جاتا ہے رب ذوالجلال قرآن کے نور کی برکت سے اس کے ظاہر اور باطن کی دنیا کو سنوارتا چلا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، الاسلام، الاسلام۔ سامعین محتشم، وہ صحابہ کرام، وہ سلف صالحین، وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے پہرے دار، وہ علماء مشائخ، جب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو سنتے تھے، اور بالخصوص یہ آیت سنتے جاتے تھے، رب ان کے احوال کو بدلتا چلا جاتا تھا۔ اب یہ ایک آیت ہے، اور یہ آیت کیا ہے اس کا ترجمہ ذہن نشین رکھیں، سورہ الحدید کی 16 نمبر آیت۔ یہ ایک آیت ہے، رب ذوالجلال نے اس ایک آیت میں انسان کے دل کی بات کی، اور دل کی بات ایک مرتبہ نہیں کی، 2 مرتبہ کی۔ کتنی مرتبہ کی؟ آپ بزرگ بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، سب نے اپنے سروں کو ٹوپیوں سے ڈھانپ رکھا ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں، میں نے، علامہ صاحب نے، حافظ صاحب نے، ہم سب نے ایک ایک ٹوپی اپنے سر پر رکھی ہے۔ کوئی اگر اس ایک ٹوپی پر دوسری ٹوپی رکھ لے تو وہ معمولی ہوگا یا غیر معمولی ہوگا؟ بولیں، غیر معمولی ہوگا۔ کیوں؟ آپ کہیں گے اس نے چونکہ سردی زیادہ محسوس کی ہے، یا کوئی اور مخصوص وجہ ہے جس کے سبب یہ معمول سے ہٹ کے اپنے سر پر 2 ٹوپیاں رکھ رہا ہے۔ تو سامعین محتشم، یہ معروف مثال قرآن کے ساتھ جوڑ نہیں کھاتی، لیکن میں نے سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے یہ مثال رکھی کہ اگر ایک انسان کا عمل فطرت سے ہٹ جائے تو وہ غیر معمولی ہوتا ہے۔ پھر آپ تصور کریں، کیا قرآن کی ایک آیت اور اس ایک آیت میں رب 2 مرتبہ دل کی بات کرے گا تو وہ معمولی بات ہوگی؟ کیا اس کا حکم ایک مرتبہ، یہ حکم اگر وہ دل کی بات کر کے بیان کرنا چاہتا تو پورا نہیں ہو سکتا تھا؟ نہیں، اس نے ایک آیت میں 2 مرتبہ دل کی بات کی۔ اس کا مطلب وہ کچھ سمجھانا چاہتا تھا۔ اول کلمہ میں فرمایا ان تخشع قلوبہم، یہ کہ تیرا دل نرم ہو جائے۔ پھر فرمایا فقست قلوبہم، ان کی طرح نہیں ہونا جن کے دل سخت ہو گئے۔ اب بڑا ایک لطیف موضوع شروع ہونے والا ہے، ممکن ہے بعض کے مزاج کے مطابق نہ ہو، لیکن ذوق طبع دیجئے گا، میں حکم کی اتباع کروں گا۔ تو سامعین محتشم، آج تک میری آپ کی جتنی عمر گزری ہے، ہم نے اپنے دل کو کبھی اہمیت نہیں دی، وقعت نہیں دی، حیثیت نہیں دی۔ میرے اور آپ کے جسم میں دھڑکنے والا دل ہے، اس میں 4 شریانیں ہوتی ہیں، 2 اوپر اور 2 نیچے، 2 جسم سے خون کھینچتی ہیں اور 2 جسم میں خون پہنچاتی ہیں۔ ہماری عمر گزر گئی ہے، ہم نے آج تک اس سے زیادہ دل کو اہمیت نہیں دی ہے، لیکن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس دل کی بڑی اہمیت ہے۔ رب ذوالجلال نے دل کے معیار اور مقام کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن یہ سوچتے نہیں ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہم سوچنے کے لیے
دل استعمال کرتے ہیں یا دماغ؟ پاور آف ڈیسیجن ہے ہمارے دماغ کے پاس. برین اگر اشارہ کرتا ہے تو ہمارا جسم حرکت کرتا ہے. قوت فیصلہ وہ اللہ نے دماغ کو عطا کی ہے. ہم نے آج تک یہی بات سمجھی، جانی اور سنی ہے کہ فیصلہ اور سوچنا دماغ کا کام ہے، مگر رب فرماتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن یہ سوچتے نہیں. اس کا مطلب ہے دل سوچتا بھی ہے، اس کا مطلب ہے دل دیکھتا بھی ہے، اس کا مطلب ہے دل سنتا بھی ہے، اس کا مطلب ہے دل بولتا بھی ہے. وہ اقبال نے کہا نا، دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. تو دل بیدار کا مطلب کیا ہے وہ رب ذوالجلال کی ان آیات سے واضح ہوگا. سامعین محتشم، قرآن مجید فرقان حمید ہم پڑھتے ہیں، یہ قرآن ہماری زندگیوں کو تبدیل نہیں کرتا. الیاس بھائی کے والد گرامی اسلم شاد صاحب دنیا سے رخصت ہوئے. میرے آپ کے کئی رشتہ دار والدین بہن بھائی دنیا سے جا چکے ہیں. ہم ایک یقین کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں. وہ یقین کیا ہے؟ ہمارا یقین کامل کیا ہے؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں، پھر اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اس قرآن کی برکت سے رب ذوالجلال صاحب قبر کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کے رذائل کو سے دور کرتا ہے. اس کے من کی چاہتوں کا جو بوجھ اس کے جسم کی صورت میں اسے عذاب قبر کی طرف مبتلا کر رہا ہوتا ہے، یہ قرآن اسے عذاب قبر سے بچاتا ہے. یہ قرآن رب کے قہر سے بچاتا ہے. یہ قرآن اسے رب کی رحمت کا، رب کی نوازشات کا اور رب کی جانب سے کرم نوازیوں کا اس پر نزول کرتا ہے. یہ قرآن اس کی قبر کو راحت و تسکین دیتا ہے. یہ قرآن اس کی قبر میں نور بنتا ہے. یہ قرآن اس کی قبر سے اندھیرے کو دور کرتا ہے. آج ہم قرآن پڑھتے ہیں اس نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ کہ یہ قرآن صاحب قبر کی نور کو روشن کر دیتا ہے. ہمارا جو یقین اس قرآن کا مردوں کے لیے ہے، خدا کی عزت کی قسم وہ یقین ہم زندوں کے لیے نہیں ہے. یہ حقیقت ہے. اگر یہ یقین ہوتا تو قرآن ہماری زندگیوں کو بھی بدل دیتا. کیوں نہیں بدلتا؟ رب ذوالجلال فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن مجید میں غور نہیں کرتے یا تمہارے دلوں پر تالے ہیں؟ صحابہ کرام نے خدا کو نہیں دیکھا تھا، انہوں نے خدا کے محبوب محمد مصطفیٰ کو دیکھا تھا. انہوں نے حضور کی ذات کو دیکھا تھا. پھر انہوں نے ارد گرد کی باتیں چھوڑ دی. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جو بات کہی صحابہ کرام اس پر کامل یقین لے کر آ گئے. اس یقین کی وجہ سے رب ذوالجلال نے انہیں بلندی عطا کی، رفعت عطا کی، کمال عطا کیا. معراج کا مہینہ ابھی عنقریب آنے والا ہے. نبی رحمت سفر معراج سے واپس آئے. آپ کو معلوم ہے ابو جہل اور اس کے ساتھی حواری حضور کا چیزہ لینے کے لیے معاذ اللہ حضور کی تضحیق کرنے کے لیے روز حضور کی خدمت میں آ جاتے. اس دن بھی حاضر ہوئے، پوچھنے لگے اے محمد بتاؤ تو صحیح، کوئی بات، کوئی ملاقات، کوئی راز و نیاز جو بتانا چاہو. کریم آقا نے فرمایا ہاں، آج رات میں مختصر سے وقت میں اپنے رب سے ملاقات کر کے سفر معراج سے واپس آیا ہوں. جب کریم آقا نے یہ ارشاد فرمایا ابو جہل ہنسنے لگا. ہنس کر کہنے لگا اے محمد کیا ایک رات میں؟ کریم آقا نے فرمایا ہاں، ایک رات کے تھوڑے سے وقت میں. جب ابو جہل نے یہ بات سنی کہنے لگا یہ بھی بھلا ممکن ہے. حضور کا مذاق اڑانے لگا، استہزاء کرنے لگا، تضحیق کرنے لگا، حضور کی ذات پہ تنقید کرنے لگا. یہ جملہ کہہ کر وہ چل پڑا. جو رستے میں ملتا جاتا تھا اسے یہ واقعہ سنا کر حضور کی ذات پر تنقید کرتا جاتا تھا. اب روایات کے لفظ ہیں، بعض نو مسلم جو ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوئے، جب ابو جہل نے شدت کے ساتھ اس بات کا مذاق اڑایا اور حضور کی ذات کا تمسخر اڑایا تو ان کے بھی قدم متزلزل ہونے لگے، کیونکہ رب ان کے ابتذاب میں بھی کسی کی عظمت و شان کو بتانا چاہتا تھا. یہ واقعہ بیان کرتے کرتے ابو جہل جناب ابو بکر صدیق کے دروازے پر پہنچتا ہے. آپ سب واقعہ جانتے ہیں. وہ دستک دیتا ہے، دستک دینے کے بعد سیدنا ابو بکر حاضر ہوتے ہیں. ہاں بھئی ابو جہل کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگا اے ابو بکر بتاؤ،
اگر کوئی بندہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے وقت میں سفر معراج کر کے رب سے ملاقات کر کے آیا ہوں، کیا یہ ممکن ہے؟ سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے، کسی بشر کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ جب یہ جملہ سنا ابو جہل کہنے لگا تو پھر سنو، تمہارے نبی محمد مسجد میں بیٹھ کر یہ بات کرتے ہیں میں رات کے تھوڑے سے وقت میں اپنے رب سے ملاقات کر کے سفر معراج کر کے واپس آیا ہوں۔ اب قربان جاؤں سیدنا ابو بکر صدیق کے یقین پر، ان کے ایمان کے کمال پر، ان کی عظمت و شان پر میرے ماں باپ قربان۔ آپ وبانگ دول فرماتے ہیں سن ابو جہل، اگر میرے آقا نے کہا ہے، حق کہا ہے، سچ کہا ہے، ابو بکر اپنے محبوب کی ہر بات کی تصدیق کرتا ہے۔ آپ تصور کریں یقین کیسا تھا، ایمان کی پختگی کیسی تھی، ایمان کا لیول کیسا تھا، سیدنا ابو بکر کا حضور کی ذات پر اعتماد کیسا تھا۔ جا کر حضور سے نہیں پوچھا آپ نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے، ادھر بس سنا کہ محبوب کی طرف نسبت کر دی گئی ہے، حضور کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے، بات کو حضور کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔ سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں سن میرے مصطفیٰ نے جو کہا ہے، حق کہا ہے، سچ کہا ہے۔ ابو بکر اپنے محبوب کی ہر بات کی تصدیق کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ سامعین محتشم، یہ واقعہ دوران گفتگو شامل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اگر آج کوئی بندہ جناب ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر کوئی بات کرتا ہے اسے سوچنا چاہیے یہ وہ صحابہ تھے جب حضور کا نام آتا تھا بلا تأمل غیر مشروط ایمان لے کر آ جاتے تھے، اور یہی قرآن ہے جس نے صحابہ کرام کو عرش اولا کا مقام عطا کیا، یہی قرآن ہے جس نے صحابہ کو اصحاب النجوم کا درجہ عطا کیا، یہی قرآن ہے جس نے صحابہ کو معیت مصطفاوی کا انعام عطا کیا، یہی قرآن ہے جس نے قرابت کا، محبت کا صحابہ کرام کو معیار بنا دیا اور قیامت تک کے لیے پیمانہ ایمان بنا دیا۔ وہ صحابہ کرام جب اس قرآن کو پڑھتے تھے رب ان کی دنیا کو بدل دیتا تھا، لیکن آج ہم بھی اس قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن خود کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن میں غور و خوض نہیں کرتے یا تمہارے دلوں پر تالے ہیں؟ اس کا مطلب ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ سامعین محتشم، قرآن بیان حکم دے رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ قرآن مجید کے احکامات کو، اس کے روشن فرمودات کو، اس کے اندر آنے والے انقلابی آیات کو اگر سمجھ کر، پڑھ کر اپنی زندگی میں تبدل، تغیر، انقلاب پیدا نہیں کرتا، قرآن واضح حکم دیتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے دلوں پر تالے ہیں۔ سامعین محتشم، رب ذوالجلال نے اس دل کو بڑی اہمیت دی، اس دل کو بڑی وقعت اور درجہ عطا کیا۔ کوئی آ رہا ہے؟ چلیں ان کو آنے دیں، سید بادشاہ ہیں، جو انہوں نے بیان کیا وہ حق اور سچ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہمیں عزتیں حضور کے دین نے دی ہیں۔ تو حضور کے دین میں سے، حضور کے خون میں سے خوشبوئے خون بطول لے کر آنے والی شخصیت قبلہ سید السادات حاضر ہو رہے ہیں۔ آپ تمام احباب کھڑے ہو کر ان کو ویلکم کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری۔ ٹھیک ہے آپ سنائیں، ٹھیک ہے۔ سب کو میری طرف سے سلام۔ بیٹھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو سامعین محتشم، اب یہ دل قرآنی فرمودات کی روشنی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان فی الجسد مدغہ، خبردار تمہارے جسموں میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ،
اور اگر وہ خراب ہو جائے فسد الجسد کلہ، پھر تمہارا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، خبردار وہ تمہارا دل ہے۔ سامعین محتشم، اس دل کی جس قدر اہمیت بیان کی جائے وہ کم ہے۔ اور عفا فرماتے من ماتت نفسہ، جس بندے کا نفس مر جاتا ہے، بعدت عنہ دنیاہ، رب ذوالجلال اس سے دنیا کو دور کر دیتا ہے۔ ہاں من ماتت قلبہ، لیکن جس کا دل مر جاتا ہے، بعدت عنہ مولاہ، پھر اس کا رب اس سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ دل بڑی اہمیت کا حامل ہے، لیکن ہم نے کبھی اس دل کو سمجھا نہیں، اس کو کبھی اہمیت، وقعت اور حیثیت نہیں دی ہے۔ سامعین محتشم، جب آپ کا بچہ پہلے دن مکتب جاتا ہے، قاری آپ کے بچے کو، بچی کو ایمان کی بنیاد سکھاتا ہے، وہ پڑھاتا ہے بیٹا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب بچہ پڑھتا ہے، مجھے بتائیں کیا وہ پڑھ لینے سے ایمان میں کمال پا جاتا ہے؟ بولیں نہیں پاتا۔ کیوں؟ ابھی اس نے پہلی شرط کو پورا کیا ہے، اور وہ شرط ہے اقرار باللسان۔ ابھی بچے نے اپنی زبان سے کلمہ پڑھ کر اقرار باللسان کیا ہے، ابھی وہ ایمان میں کمال کو نہیں پہنچا۔ اور وہ ایمان میں کمال کو کب پہنچے گا؟ جب اس بچے کا دل اس رب ذوالجلال کی الوہیت، وحدانیت، توحید پر اور نبی رحمت کی رسالت پر جب تک مہر تصدیق ثبت نہیں کرے گا، اور وتصدیق بالقلب، جب تک اس کا دل اس کلمہ کی گواہی نہیں دے گا، رب ذوالجلال اس کے ایمان کو قبول نہیں کرے گا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اپنے دل سے کلمہ شہادت کی گواہی دے دیتا ہے، رب ذوالجلال اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ تو سامعین محتشم، وہ گواہی کیا ہے؟ فرمایا وتصدیق بالقلب، وہ انسان کے دل کا اس کلمے پر مہر لگانا اور اس کی تصدیق کرنا ہے۔ جب بندہ اس کی تصدیق کرتا ہے تو تصدیق کے لیے زبان نہیں چاہیے ہوتی، بندے کا دل چاہیے ہوتا ہے۔ دل محبتوں کا مرکز ہے، دل چاہتوں کا مرکز ہے، دل انانیت کا مرکز ہے، دل تمانیت کا مرکز ہے۔ سیدنا عمر فاروق میرے آقا کے ساتھ چل رہے ہیں، حضور نے محبتاً فرمایا اے عمر بتا تو صحیح تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ حضرت عمر نے عرض کی حضور میں اپنی جان کو اگر چھوڑ دوں نا، پھر کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میرا وجدان کہتا ہے کریم آقا نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوگا، اس جملے پر ہاتھ چھوڑ دیا ہوگا، اور اس جملے پر ہاتھ چھوڑ کر پھر میرے آقا نے فرمایا ہوگا اے عمر سن، ان لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی، نبی رحمت نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے عمر، دنیا میں محبت کے 3 مرکز ہیں۔ بندہ محبت کرتا ہے ماں باپ سے، محبت کرتا ہے آل اولاد سے، محبت کرتا ہے مال و دولت سے۔ سن، اس وقت تک بندہ ایمان میں کمال نہیں پا سکتا جب تک اپنے ماں باپ کی، آل اولاد کی، مال و دولت کی، کل کائنات، حتیٰ کہ اپنی جان کی محبت کو بھی مجھ محمد کی محبت پر قربان نہیں کر دیتا۔ کریم آقا نے یہ جملہ کس سے فرمایا؟ اس ہستی سے فرمایا جس کے آنے پر شیطان بھاگ جاتا تھا، اس ہستی سے فرمایا کہ جو پیدل چلتا تھا سواری پر غلام ہوتا تھا، اس ہستی سے فرمایا کہ جسے رب ذوالجلال نے 26 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے کا اعزاز عطا کیا، اس ہستی سے فرمایا کہ کوئی نبی ہوتا رسول کریم کے بعد تو وہ عمر ہوتا، اس ہستی سے فرمایا تھا کہ جس کی شان و عظمت 4 دانگ عالم میں ہے، لیکن اگر ذرا تأمل ہے تو رب ذوالجلال کے محبوب نبی وہاں بھی تنبیہ کر رہے ہیں۔ سامعین محتشم، پھر تصور کریں اگر آج میرے اور آپ کے دل میں اس کے غیر کی محبت ہے تو ہمارا ایمان کامل ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے گا، قرآنی آیات اس بات کو واضح کرتی ہیں، ایک ہے انسان کے دل کا دھڑکنا اور ایک ہے انسان کے دل کا زندہ ہونا۔ ایک ہے انسان کے دل کا دھڑکنا
اور ایک ہے انسان کے دل کا زندہ ہونا۔ انسان کا دل دھڑکتا ہے، یہ ہاتھ چلتے ہیں، پاؤں چلتے ہیں، آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتی ہے، زبان بولتی ہے، اور اگر یہ دل دھڑکنا بند کر دے، آنکھ رہتی ہے پر دیکھ نہیں سکتی، کان رہتے ہیں پر سن نہیں سکتے، زبان رہتی ہے پر بول نہیں سکتی۔ اور سامعین محتشم، اسی کے مد مقابل اگر بندے کا دل زندہ ہو جائے، اگر رب اس کے دل کو اپنی محبت کے لیے منتخب کر لے اور اس کے دل کو زندگی عطا کر دے، اس کے دل کو اپنی قربت کا نور عطا کر کے جب حیات جاویداں عطا کرے، پھر بندے کی عظمت، شان، مقام یہ ہوتا ہے، آنکھ اس کی ہوتی ہے، دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، کان اس کے ہوتے ہیں، سننا خدا کا ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، بولنا خدا کا ہوتا ہے۔ سامعین محتشم، جب یہ دل زندہ ہو جاتا ہے، رب بندے کو عظمت، شان، مقام یہ عطا کرتا ہے۔ آنکھ بندے کی رہتی ہے، اس میں دیکھنے کا نور خدا کا، کان بندے کے، اس میں سننے کا نور خدا کا، زبان بندے کی، اس میں بولنے کا نور خدا کا۔ اور ایسی مقرب ترین ہستیاں ہم نے دیکھی ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، تم یہ عمر کو جو دیکھتے ہو نا، یہ تم میں چلتا پھرتا معمولات زندگی کو ادا کرتا ہے، مگر سنو، جب میرا عمر بولتا ہے نا، عمر نہیں بولتا، زبان عمر کی ہوتی ہے، زبان پر خدا بولتا ہے۔ سامعین محتشم، یہ دل کی زندگی جسے میسر آ جائے، پھر رب ذوالجلال اس کی آنکھوں کو نور اپنا دیتا ہے، اس کی سماعتوں کو نور اپنا دیتا ہے، اس کی گویائی کو نور اپنا دیتا ہے۔ کریم آقا فرماتے ہیں، زمین پر کچھ ایسے مفلوق الحال بندے ہیں، جب وہ اس کے نام پر قسم کھاتے ہیں، رب اپنے امر کو نہیں دیکھتا، ان کی قسموں کی لاج رکھتا ہے۔ سامعین محتشم، یہ کون لوگ ہیں؟ رب ذوالجلال نے جن کے دل کو زندگی عطا کر دی ہے، اپنی محبت کا نور عطا کر دیا ہے۔ میں ایک آیت پڑھ کے پھر میسج کی طرف آ کر بات کو ختم کروں گا۔ سورہ انفال میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ۔ بھلا وہ لوگ جو مردہ تھے، آپ کے رب نے انہیں زندگی عطا کی، پھر انہیں ایک نور عطا کیا، وہ اس نور کے ساتھ لوگوں میں چلتے ہیں۔ اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ دل کے کانوں کو کھولیے گا۔ اس آیت کے میں 3 حصے کروں گا۔ کتنے؟ 3 حصے۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ میرے ساتھ تحدیث نعمت کے لیے پڑھے، اَوَ مَنْ کَانَ مَيْتًا، بھلا وہ لوگ جو مردہ تھے۔ کیا تھے؟ مردہ۔ اب اتنی آیت کا مفہوم سمجھیں۔ مفسرین کرام نے اس آیت کے ذیل میں لکھا، بعض نے لکھا اس سے مراد جسم کا مردہ ہونا ہے، بعض نے لکھا اس سے مراد ابدی حیات میں زندہ ہونا ہے، اور بعض نے لکھا اس سے مراد دل کا زندہ ہونا ہے۔ میرا اطلاق دل کی زندگی پر ہے۔ کیوں؟ اس دل کی زندگی کے سبب اس آیت کا جو مفہوم بنے گا وہ شاید آج ایک صحیح کر دے ہمارے دلوں کو زندہ کرنے کی۔ اب رب ذوالجلال نے فرمایا، اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا، بھلا وہ لوگ جو مردہ ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہے کچھ لوگ کریم آقا کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، حضور کی معیت میں رہتے تھے، سفر و حضر میں حضور کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے تھے، چلتے اور پھرتے تھے، معمولات زندگی کو ادا کرتے تھے۔ پھر یہی لوگ جب بند کمروں میں کافروں سے ملتے، ان سے کہتے ہم تو محمد سے استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، حقیقت میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے، سونیا، یہ جو تیرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، یہ جو تیرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہ جو تیری سنگت میں، معیت میں، ارادت میں رہتے ہیں، پھر یہی لوگ تیرے ساتھ معمولات زندگی کو ادا کرتے ہیں، پھر بند کمرے میں جا کر تیری ذات پر تنقید کرتے ہیں، تنقیص کرتے ہیں، تیرا مذاق اڑاتے ہیں۔ سونیا، یہ چلتے بھی ہیں، پھرتے بھی ہیں، معمولات زندگی کو ادا بھی کرتے ہیں، لیکن تیرے رب کی بارگاہ میں ان کی حقیقت یہ ہے، یہ زندہ ہونے کے بعد بھی میتن، مردہ ہیں۔ کیوں؟ ان کے دل مردہ ہیں۔ سونیا، میرے تو بنتے ہیں، میری عبادت تو کرتے ہیں، میرا ذکر تو کرتے ہیں، میرا پیغام تو دیتے ہیں، میری نماز تو پڑھتے ہیں، مجھے راضی تو کرتے ہیں، لیکن سونیا، میرے بنتے ہیں پر تیرے نہیں بنتے۔
لیکن ان نادانوں کو نہیں پتا میرے وہی بنتے ہیں جو تیرے بنتے ہیں۔ یہ اصول ہے، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ سونیا میرے بنتے ہیں، میری نماز پڑھتے ہیں، میری عبادت کرتے ہیں، لیکن جب بات تجھے ماننے کی آتی ہے، جب بات تیری معرفت کی آتی ہے، جب بات تیرے عشق کی آتی ہے، جب بات تیری اطاعت کی آتی ہے، جب بات تیرے نام پر مرنے مٹنے کی آتی ہے، پھر یہ تیری ذات پر تنقید کرتے ہیں، الٹے پاؤں پلٹ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ لگتے زندہ ہیں لیکن ان کی حقیقت یہ ہے میتن، مصطفیٰ یہ مردہ ہیں۔ ہاں ان میں کچھ ابو بکر و عمر جیسے بھی ہیں، ان میں کچھ طلحہ و زبیر جیسے بھی ہیں، ان میں کچھ عثمان و علی جیسے بھی ہیں، ان میں کچھ بلال و عمار جیسے بھی ہیں، ان میں ایسے بھی ہیں انہیں بھوک لگتی ہے تیرا چہرہ دیکھ لیتے ہیں، ایسے بھی ہیں پیاس لگتی ہے تیرے در پہ حاضر ہو جاتے ہیں، ایسے بھی ہیں کوئی مشکل پیش آئے دامن طلب دراز کر لیتے ہیں، ان میں ایسے بھی ہیں جو تیرے والضحیٰ مکھڑے کے اسیر ہیں، ایسے بھی ہیں جو تیری واللیل زلف کے اسیر ہیں۔ ہاں کافر انہیں دیکھ کر لاغر کہتے ہیں، ضعیف کہتے ہیں، کمزور کہتے ہیں۔ محبوبہ تو ان بدبختوں کو بتا دے جو تیرے یاروں کو لاغر کہتے ہیں، مردہ کہتے ہیں، ضعیف کہتے ہیں۔ فَأَحْيَيْنَاهُ، تیرے رب نے ان کے دلوں کو زندہ کر دیا، تیرے رب نے انہیں الوہیت کا، تیری قربت کے نور کا، تیری محبت کا وہ نور عطا کیا ہے جس نور کے سبب ان کا دل زندہ ہو گیا ہے۔ اب دکھنے میں لاغر لگتے ہیں، کمزور لگتے ہیں، ضعیف لگتے ہیں، پس لگتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے تیرے رب نے فَأَحْيَيْنَاهُ ان کے دلوں کو زندہ کر دیا۔ سامعین محتشم، اب اس آیت کا ایک مفہوم مکمل۔ اب دوسرا مفہوم کیا ہے؟ فرمایا جب دل زندہ ہو گئے وَجَعَلْنَا لَهُ نور، ہم نے انہیں ایک نور عطا کیا، یمشی بِہِ فِی الناس، پھر وہ اس نور کے ساتھ لوگوں میں جو بے نورا نظر آتا ہے اسے بھی صاحب نور بنا دیتے ہیں۔ آپ میں کتنے جو نسبت والے بیٹھے ہیں کسی نہ کسی کے مرید ہوں گے؟ چشتی کتنے بیٹھے ہیں؟ برا ہاتھ کھڑا کر دیں مجھے پتہ چل جائے۔ نقشبندی کتنے ہیں؟ جلالی لوگ ہو تسی، یعنی زیادہ تر لوگ نسبت والے ہیں نا، چلو ہاتھ کھڑا کرنے میں ڈرتے ہیں۔ اللہ پاک یہ ڈر ہمیں کسی کو ووٹ ڈالتے ہوئے بھی عطا کرے۔ سامعین محتشم، اب رب ذوالجلال نے اس آیت کے ذریعے ایک بات سمجھائی، میں اہل محبت کی طرف اس بات کو لے جانا چاہتا ہوں تاکہ بات کی کنکلیوژن کی طرف ہم جائیں۔ اب رب ذوالجلال یہاں ایک بات سمجھانا چاہتا تھا، فرمایا جن کا دل زندہ کیا پھر انہیں ایک نور عطا کیا۔ اب یہ چند مصنوعی لائٹس چل رہی ہیں، اتنی روشنی ہے، آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں، یہ بند کر دیں ہم ایک دوسرے کو دیکھ، یہ آرٹیفیشل لائٹس، مصنوعی روشنی اتنی طاقت رکھتی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا چہرہ دکھا سکتی ہے۔ پھر تصور کریں وَجَعَلْنَا لَهُ نور، وہ جنہیں نور عطا کرے گا ان کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ فرمایا میں جن کے دل کو زندہ کر دیتا ہوں پھر انہیں ایک نور عطا کرتا ہوں۔ سامعین محتشم، یہ جس خطے میں ہم رہتے ہیں یہ خطہ بر صغیر کہلاتا ہے، یہ ہندوستان کہلاتا ہے۔ ایک وقت تھا یہ رام کی سرزمین کہلاتا تھا، ہنومان کی لنکا کہلاتا تھا، یہاں خدائے وحدہ کا نام لینے والا کوئی نہ تھا، اس کی بات کرنے والا کوئی نہ تھا، یہاں کوئی برہمن تھا، کوئی شودر تھا، کوئی کھستری تھا، کوئی ویش تھا، کوئی دلت تھا، چھوت اچھوت کے سلسلے تھے، یہاں پر برہمن بھگوت گیتا کے شلوک پڑھتے تھے، ہنومان چالیسا کا پاٹھ کرتے تھے، رامائن کی کتھا پڑھتے تھے۔ وہ لوگ تھے جو ذات پات کے سلسلوں میں ظالم ظلم پر قابض ہو کر حکمرانی کرتا تھا۔ یہ وہ خطہ تھا جہاں خدا کا نام لینے والا کوئی نہ تھا۔ پھر رب ذوالجلال نے کرم فرمایا، ایک معین کو دین کا نور عطا کیا، اس کے دل کا انتخاب کیا،
اس پر کرم فرمایا۔ فَأَحْيَيْنَاهُ، رب ذوالجلال نے جب اس معین کے دل کو دین کا نور عطا کر کے زندگی عطا کی، پھر اسے عطائے رسول بنایا، ہند الولی بنایا، سنجر کا تاجدار بنایا، خواجہ خواجگان بنایا۔ جب اس کے دل کو زندہ کر کے اس سرزمین پر بھیجا اور اس اللہ کے ولی مرد قلندر کی جب قدم کی چھاپ، آج ہم جس خطے میں کھل کر کلمہ پڑھتے ہیں، ایک وقت تھا یہاں کوئی اس کا نام لینے والا بھی، بس ایک معین کا دل زندہ ہوا۔ پھر جب ان کا دل زندہ ہوا، انہوں نے ڈگنیٹی کے ساتھ، پیس کے ساتھ، محبت کے ساتھ گرتی ہوئی انسانیت کو تھاما، ان پستے ہوئے لوگوں کو تھاما، ان اچکتے ہوئے لوگوں کو تھاما، ان دکھی انسانیت کے ماروں کو سہارا دے کر اپنے سینے سے لگایا، ذات پات کے مسلکوں کو ختم کیا، تفرقات کو ختم کیا، ظلمتوں کو ختم کیا، اور قرآن کے نور سے جب اس معین الدین نے اس سرزمین پر اپنے دل کے نور کا روشنی، اپنے دل کے نور کی روشنی کو عام کرنا شروع کیا، رب ذوالجلال اس مرد قلندر کے قدم کی برکت سے ہر بے نورے کو ایمان کا نور عطا کرتا چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ سامعین محتشم، آج آپ تصور کریں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کا ایک دوسرا بڑا شہر لاہور بھی ہے۔ اس لاہور شہر میں ایک رب کا ولی قیام پذیر ہے، آپ سب ان کے نام سے واقف ہیں۔ جب رب ذوالجلال کسی کے دل کو زندہ کر دیتا ہے، پھر اسے اجر، عظمت، مقام، تمکنت کیا عطا کرتا ہے، آپ تصور کریں۔ 1000 سال گزر گئے ہیں، کم و بیش 900 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے۔ آج 900 سال گزر چکے ہیں، کتنی بادشاہتیں آتی رہیں جاتی رہیں، کتنے سلاطین آتے رہے جاتے رہے، پہاڑ بڑھتے رہے گھٹتے رہے، سمندر اٹھتے رہے تھمتے رہے، زمین بڑھتی رہی گھٹتی رہی، زمین میں موج، طغیانی، بحر و بر کی تبدیلی آتی اور جاتی رہی، کتنے لشکر چڑھتے رہے تھمتے رہے۔ آج تک انسانیت اس بات پر قائم ہے کہ سلاطین، بادشاہ اور ان کی حکومتیں فنا ہو گئی، لیکن رب ذوالجلال کا ولی آج بھی زندہ ہے اور اپنا نور دنیا میں تقسیم کر رہا ہے۔ سامعین محتشم، یہ روشنی کیسے اور کیوں کر پھیلتی ہے؟ جب رب دل کو زندگی عطا کر دیتا ہے۔ ادھر دل زندہ ہوتا ہے، صاحب دل اس دل کی زندگی کی برکت سے ہر مردہ دل کو زندگی دل کی عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ سامعین محتشم، آج ہم جس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، یہ معاشرہ افراط و تفرید کا شکار ہے۔ اس معاشرے میں افراتفری ہے۔ ہم اپنے آپ کو من حیث القوم دیکھیں، ہم پستی اور دلالت کی آخری حد تک پہنچ چکے ہیں۔ کون سا ظلم ہے جو ہم میں روا نہیں ہے؟ کون سا گناہ ہے جو ہم میں موجود نہیں ہے؟ کون سی مذہبی خیانت ہے جو ہم نہیں کرتے؟ اگر آج ان ساری باتوں کا بالتفصیل مشاہدہ کریں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رب ذوالجلال نے جس دل کو محبت کا مرکز بنا کر ہمیں ایمان عطا کیا تھا، آج وہی دل مردہ ہو چکا ہے۔ اس دل کے مردہ ہونے کی وجہ سے ہم میں معاشرتی اقدار نہیں رہی، ہم میں روایات کا پاس نہیں رہا، ہم میں سلف صالحین کی تعلیمات نہیں رہی، ہماری زندگیوں سے عمل ختم ہوتا گیا۔ کیوں کہ ہمارے دل مردہ ہوتے چلے گئے۔ آج اگر آپ چاہتے ہیں ان روایات کو زندہ کیا جائے، ان اقدار کو پامال ہونے سے بچایا جائے اور ان کا پاس رکھا جائے، ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے دل پر محنت کی جائے۔ اس دل کو زندہ کرنے کے لیے سامان کیا جائے۔ آج جوان اگر دینی تربیت کی طرف نہیں آتے، والدین پریشان رہتے ہیں کہ اولاد تربیت کے اسلوب پر پورا نہیں اترتی، اگر مشائخ پریشان رہتے ہیں کہ مریدوں کے معاملات سست ہوتے جا رہے ہیں، علماء پریشان رہتے ہیں کہ مسجد میں نمازی کم ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم خطباء یہ شکوہ کرتے ہیں کہ خطاب سننے لوگ نہیں آتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ من حیث القوم ہم میں وہ دل کی آبیاری جو نور ایمان سے دل کو زندہ کرتی تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے
اس دل کو زندگی عطا کی جائے۔ جب یہ دل زندہ ہو جائے گا رب ایک نور عطا کرے گا، وہ نور اتنا روشن ہوگا ہم جہاں سے گزرتے جائیں گے رب اس دل کی زندگی کے نور کی برکت سے ہر بے ایمان کو ایمان کا نور عطا کرتا چلا جائے گا۔ سامعین محتشم، بس آج ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ لوگ اپنی زندگی کی ترجیحات بدلیں، اپنے احوال کو درست کریں، معاملات میں بہتری لے کر آئیں، اپنے اخلاق، کردار، عادات اور اطوار کو سنواریں۔ یہ کب ممکن ہوگا؟ جب آپ چند لمحوں کے لیے بیٹھ کر اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے دل کا جائزہ لیں گے۔ کس کا جائزہ لیں گے؟ اگر آپ اپنے دل کا جائزہ لیں گے، یہ دل آپ کو بتا دے گا کہ آپ کس قدر رب کی بارگاہ میں قربت کے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں یا اس کی بارگاہ سے کس قدر دور ہو چکے ہیں۔ یہ دل پیمانہ ہے جو انسان کو بتاتا ہے۔ سامعین محتشم، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک، حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا رہتا ہے وہ نقطہ، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک علامت اور نشانی بتائی گئی کہ آپ نے یہ چیک کرنا ہو دل سیاہ ہے یا نور ایمان سے روشن اور سفید ہے، تو ایک صورت بتائی گئی، صرف ایک کام کریں اور وہ مشاہدہ آپ کو بتا دے گا آپ کتنے پانی میں ہیں۔ جب کسی برائی کے کام کو ہوتا ہوا دیکھیں، اپنے دل میں ایک لمحے کے لیے دل پر نظر کریں، دل میں اس کی رغبت پیدا ہو جائے، سمجھ جائیں دل مردہ ہو چکا ہے، اور اگر دل اس سے بیزاری کا اعلان کرے سمجھ جائیں کہ یہ دل زندہ ہو چکا ہے۔ تو سامعین محتشم، اس دل پر توجہ دیں، رب ذوالجلال ہمیں اس دل کا الوہی نور عطا کرے، اس کے اندر موجود رب ذوالجلال کی محبت کا نور عطا کرے، اور اب یہ کرم فرمائے کہ ہمارا دل بھی دل بیدار ہو جائے۔ وآخر الدعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حیدری صاحب ایک سیکنڈ، میری گفتگو سے کوئی ابہام، شکوہ یا سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ میں یقین جانیں کم از کم 1.25 گھنٹہ میں نے گفتگو کرنی تھی، اور ابھی شاید 40 منٹ بھی نہیں ہوئے، ایسا ہی ہے؟ 40 ہو گئے ہیں؟ چلو حافظ صاحب کی بات مان لیتے ہیں، یہ عبداللہ بننے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو شاہ جی، میں نے صرف آپ کے چہرے کی وجہ سے کہ سادات بیٹھے ہوں تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اپنا منہ بند رکھنا چاہیے، چونکہ یہ خون بطول ہیں، ان سے بوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آتی ہے، تو ہم ان کے در کی چاکری کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، تو ہمارا تو سارا نظام ان سے چل رہا ہے۔ میں نے نہیں، واللہ و رسول عالم، یہ میری ان کی پہلی بالمشافہ ملاقات ہے، غائبانہ تعارف ہے، ان کا ذکر ہوتا ہے، ان کو دیکھتے رہتے ہیں، لیکن یہ پہلی بالمشافہ ملاقات ہے، اور یہ عقیدہ جو میں نے بیان کیا ان کے لیے نہیں ہے، یہ ہر سید کے لیے ہے۔ ہمارا اصولی ہے، ہم ہر سید کا اتنا ہی احترام کرتے ہیں جو ان کا ادب کرتے ہیں، چونکہ ہمیں اگر عزت ملی ہے تو ان کے بابا کی وجہ سے ملی ہے، اور کمی وہی ہوتا ہے جو مالک کی نوکری کا حق ادا کرے۔ تو اب آپ مجھ سے ناراض ہوں، راضی ہوں کہ میں نے گفتگو کو درمیان میں چھوڑا یا نہیں چھوڑا، آپ نے مجھ سے ناراض نہیں ہونا، اس ایک عذر کو قبول کر کے مجھے داد رخصت محبت کی صورت میں عطا کرنی ہے کہ میں نے شاہ صاحب کا چہرہ دیکھا اور ان کو یہاں بٹھا کر اپنا بولنا ناگوار سمجھا، اس پر گفتگو کا اختتام کیا۔ اللہ پاک ہمیں اہل بیت اطہار کی مودت، صحابہ کا ادب، حضور کی غلامی اور حضور سے عقد قلبی قائم کرنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ محترم محمد اسلم شاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر و حشر کی منازل کو آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔